اسلام آباد کی خاموش کوٹھی، اسلام آباد کی رات، بادل گرج رہے ہیں اور بارش ہلکی ہلکی برس رہی ہے۔ سڑک پر سناٹا ہے، دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ G6 کے ایک پرانے خالی مکان پر جاتا ہے۔ یہ مکان سالوں سے ویران ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے جو اپنی زندگی یہیں ختم کر گئی تھی۔ ایک نوجوان صحافی احمد ہمیشہ ایسی جگہوں کی تحقیق کرتا ہے جہاں خوفناک کہانیاں مشہور ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کو سچ دکھائے۔ اس رات وہ صرف ایک کیمرہ اور نوٹ بک لے کر کوٹھی کے سامنے پہنچتا ہے۔ احمد دھیرے سے کہتا ہے، آج دیکھتے ہیں اس کوٹھی میں کیا راز چھپا ہے۔ وہ زنگ آلود گیٹ کو دھکیلتا ہے۔ گیٹ چرچراتا ہے جیسے برسوں بعد کھلا ہو۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلتا ہے، جیسے کوئی اسے اندر بلانے کے لیے انتظار کر رہا ہو۔ اندر کا منظر خوفناک ہے۔ پردے آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں۔ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اور دیواروں پر پرانے خون کے دھبے جمے ہیں۔ احمد کا کیمرہ ایک پرانی فیملی فوٹو پر رکتا ہے۔ اس تصویر میں ایک عورت کا چہرہ عجیب طرح سے خراشوں سے بھرا ہوا ہے۔ احمد نوٹ بک پر کچھ لکھنے لگتا ہے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے سرگوشی سنائی دیتی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ وہ فوراً پلٹتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں۔ نوٹ بک کے صفحات خود بخود پلٹنے لگتے ہیں اور ایک صفحے پر الفاظ ابھر آتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ احمد آگے بڑھتا ہے اور کچن میں داخل ہوتا ہے۔ پرانے برتن ٹوٹے پڑے ہیں، کونے میں مٹی جمی ہوئی ہے۔ وہ جب پانی کی ہانڈی میں جھانکتا ہے تو اس میں صاف پانی کی جگہ گاڑھا خون بھرا نظر آتا ہے۔ اب وہ بیسمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ وہاں پانی جمع ہے اور کائی کی بدبو چاروں طرف ہے۔ وہ اپنی ٹارچ پانی پر ڈالتا ہے۔ اچانک ریفلیکشن میں ایک عورت کا چہرہ صاف نظر آتا ہے جو مسکرا رہی ہے۔ احمد گھبرا کر پیچھے ہٹتا ہے، لیکن دوبارہ دیکھتا ہے تو ریفلیکشن غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اوپر کی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیوں پر چڑھتا ہے، قدموں کی آواز آتی ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ تیزی سے پلٹتا ہے، لیکن پیچھے صرف اندھیرا ہے۔ اچانک دیوار پر خون جیسے الفاظ ابھر آتے ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ اوپر کی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیوں پر چڑھتا ہے، قدموں کی آواز آتی ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ تیزی سے پلٹتا ہے، لیکن پیچھے صرف اندھیرا ہے۔ اچانک دیوار پر خون جیسے الفاظ ابھر آتے ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اوپر پہنچ کر وہ ایک کمرہ کھولتا ہے۔ اندر ایک پرانی جھولنے والی کرسی خود بخود ہل رہی ہے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا سکہ اور میڈل پڑا ہے۔ احمد جیسے ہی اسے ہاتھ لگاتا ہے، پورے کمرے میں ایک عورت کی چیخ گونجتی ہے۔ وہ کونے میں ایک پرانی ڈائری دیکھتا ہے۔ اس پر دھول جمی ہے، لیکن الفاظ ابھی بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ڈائری میں لکھا ہے، میں نے اپنے شوہر کو مار ڈالا کیونکہ وہ مجھے دھوکہ دیتا تھا، پھر میں نے اپنی جان بھی لے لی۔ اچانک اس کے پیچھے سے ایک مدھم سرگوشی آتی ہے، اب تم بھی یہیں رہو گے۔ وہ پلٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سفید لباس میں ایک عورت کھڑی ہے۔ لمبے بال، آنکھوں میں سرخ روشنی اور ہونٹوں پر ڈراؤنی مسکراہٹ۔ دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں زور سے بجتی ہیں۔ احمد کا کیمرہ ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ کیمرے کی اسکرین پر صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ عورت آہستہ آہستہ احمد کے قریب آ رہی ہے۔ اگلی صبح پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ کوٹھی سے شور سنائی دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن مکان بالکل خالی ہوتا ہے۔ فرش پر صرف احمد کا کیمرہ اور نوٹ بک پڑے ہوتے ہیں۔ نوٹ بک کے آخری صفحے پر ایک ہی جملہ لکھا ہوتا ہے، اب میں یہیں رہوں گا، ہمیشہ کے لیے۔